ہمارے جو یہ امام نسائی ہے نا، نسائی شریف جن کے سیاستہ، تو مسلمان مجاہدین جب ان کے گاؤں پہنچے نا تو وہاں سارے مرد بھاگ گئے تھے، ایک مرد بھی نہیں رہا، عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ جب مسلمان مجاہدین کو پتہ چلا کہ یہاں تو عورتیں ہی عورتیں ہیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ تو غیروں کی عورتیں ہیں، لوٹ مار کرو، قتل و غارت کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں، عورتوں سے ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر واپس آ گئے، کہا کہ یہاں تو عورتیں ہی عورتیں ہیں اور تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہے مسلمانوں کا کردار۔ اور جب حاتم طائی کی بیٹی ننگے سر حضور کے سامنے آئی تو پھر رسول اللہ نے ان سے قید ہو کر آئی اور فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی میں نے آپ یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے بھائی عدی بن حاتم شام دوڑ گیا ہے، آپ مجھے سواری دیں اور راستے کا خرچہ دیں، زیادہ راہ دیں تو مجھے آپ آزاد کر دیں۔ حضور نے فرمایا یہ بھائی ان کو سواری بھی دے دو، ان کو کپڑے بھی دے دو، ان کو زیادہ راہ بھی دے دو اور ان کو بحفاظت شام روانہ کر دو۔ جب وہ شام پہنچی نا، عدی بن حاتم، حاتم طائی کے بیٹا، ان کا بھائی نے کہا تھا میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھنا، جو مرضی ہو جائے۔ جب وہ بہن بھائی کے پاس پہنچی تو پہنچنے کے بعد اس نے پوچھا تو کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ کے دربار سے آ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو قید ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا پھر تجھے قتل نہیں؟ انہوں نے کہا قتل کی بات کرتا ہے تو قتل کی بات ہے؟ انہوں نے کہا تو نے کیسا ان کو پایا؟ انہوں نے کہا بھائی جان ایتھے سمجھ آنے والی گل نہیں۔ انہوں نے کہا میں تے نہیں مننا۔ انہوں نے کہا جلا ہویا ایک بار جا تے صحیح، تو ویکھ تے صحیح، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ بہن دے کہن ہوتے عدی بن حاتم کہنے میں تو تیز سواری رکھی ہوئی سی، میں تو نس آیا، میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ بہن کہنے لگی ایک باری جا تے صحیح، اے دسن والی گل کوئی نہیں، ایک باری تو جا کے چہرہ انور ویکھ تے صحیح، خلق عظیم ویکھ تے صحیح، انہاں دی اخلاق تے عادات ویکھ تے صحیح۔ جلیا وہ کہندے میں اتھوں نسدا آیا، نسدیاں پھر میں جدو آیا تو مینوں پتہ چلیا حضور مسجد نبوی شریف وچ تشریف فرماون۔ کہندے میں جدو جا کے حاضر ہویا تو حضور اٹھ کھڑے ہوئے میرے واسطے۔ انہاں مولویاں پیراں خود اخلاق کی وجہ پیش کیتے، میں تو انہوں یہ سچی گل کر رہا ہوں۔ ارے نہ چونکہ خود نہیں اس راستے تے چلنا سی تے چونکہ ایسے تھے تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر کیوں جی؟ اور جڑی عورت رو رہی سی اپنے عزیز دی قبر ہوتے، حضور قریب تو گزرے تو فرمایا اسبری، انہوں نہیں سی پتہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، انہیں سر رکھے ہوا، غم چیز ہی ایسی ہوندی، اسے واسطے حضور نے فرمایا میرا امتی پناہ منگے، غم بندے نو تباہ کر کے رکھ دیندا۔ انہیں کہا مینو کہنے والے اسبری، جے تینوں یہ مصیبت پہنچی ہوندی تو مینو نہ کہندا ہے گا۔ میرے آقا نے یہ سنی گل تو حضور چل پے، اس عورت نے کوئی گل نہیں فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آدمی اگلا اس حالت میں ہو تو اس کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، بس جو بات کر دی وہ کر دی، بات ختم ہو گئی۔ زبردستی کسی نے ڈھا کے منانا ہے، لبیک دا نعرہ جنوں سمجھ نہیں آیا ہن تسی انہوں ڈھا کے کی منانا ہے؟ اور مینوں یہ دسو جیڑا اے نہیں کہندا حضور میں بھی لبیک کا اتنا ہی مانا ہے، حضور میں بھی حاضر، میرے بچے بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر اور میرے ماں باپ بھی آپ کے لیے حاضر، اس سے زیادہ لبیک کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے کا اس سے زیادہ کوئی معنی نہیں کہ ساری دنیا تہ و بالا ہو جائے لیکن حضور کی ختم نبوت پر پیرا ہر صورت میں ہوگا، بس اس سے زیادہ تاجدار ختم نبوت کا ہاں جی اس سے زیادہ لوگ ان کو سیاسی نعرہ بنائے پھرتے ہیں، پیڑا اور تے پھکیاں اور امت اس نعرے پر کھڑی ہو گئی اور وہ نیچے اختلافات تھے امت ان کو بلا گئی، انہوں نے کہا بس بھائی لبیک۔ مسجد نبی شریف میں عرب بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول، ہم عربی ہیں لیکن یہ نعرہ تو ہاں جی مصری بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول، پورا عالم اسلام نہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے اس وقت لبیک یا رسول اللہ، ہاں لبیک یا رسول اللہ۔ تو اس سے بڑا اللہ کا کیا کرم ہو سکتا ہے کہ امت اختلافات کو بھلا کر حضور کی غلامی کے لیے جمع ہو گئی۔ اور اقبال کہتا تھا میں کہتا تھا اقبال کی یہ خواب کب پورا ہوگا کہ اقبال کہتا تھا زان کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا تھا کہ ملت کی حیات، ملت کی ترقی، ملت کا عروج اور پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کی ایک ہی وجہ ہے کہ امت حضور سے پیار کرے، حضور سے عشق کرے۔ تو میں کہتا یہ کیسے ہوگا، لیکن رب ہے جو چاہے کرے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ ممتاز قادری نے جو تختہ دار پر لبیک کہا تھا اس نعرے کی برکت سے پوری امت ایسے کھڑی ہو جائے گی۔ ہاں جی بات اتنی ہے کہ وہ عورت نے حضور نال گل کی تھی کہ مجھے بہت مصیبت پہنچی ہے، اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ رسول اللہ ہے، اور غم کتنی عجیب چیز ہے کہ وہ حضور کی آواز کو بھی نہ پہچان سکتا۔ اللہم انی اعوذ بک من الغم والحزن، حضور کی اپنی دعائیں مبارکہ ہے
کہ میرا امتی کہے میں پناہ مانگتا ہوں غم اور حزن سے. ہاں جی یہ بڑی ڈاڈی شاید ہے. اب میں جو بات اگلی کرنے لگا ہوں, بعد میں جب صحابہ آئے تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے جنہوں نے آپ کہا تھا اس بری صبر کرو وہ کون تھے؟ کہا نہیں. انہوں نے کہا وہ تو خود رسول اللہ تھے. وہ میں نے حضور کو یہ جواب دیا ہے. وہ کہتی ہے میں پھر گئی جلدی جلدی حضور کے دربار پر. میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے, وہ کہتی ہے جب میں حضور کے دروازے پر پہنچی تو میں نے کوئی وہاں چوکیدار نہیں پایا. 50 گارڈ اگے تے 50 پیچھے. اس حضرت صاحب نے سلام کون لوے گا؟ جتیاں پوان والے اور جبے پوان والے اور تے میک اپ کرنے والے اور. میں تو نہیں پڑھیا نہیں جو اس وقت حسنا چلیا. اسی واسطے تو ایک باری جب حضرت عدی بن حاتم آئے نا تو جدو رسول اللہ نال ملاقات ہوئی حضور اٹھ کھڑے ہوئے تو عدی بن حاتم کہندے نے میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے رسول. کیوں جی؟ فرماندے پھر حضور نے میرا ہاتھ پکڑیا تو حضور اپنے در اقدس کی طرف گھر دی طرف چل پے. کہندے راستے چ ایک بڈھی مائی مل گئی. عورتوں ویسی گلاں نہیں مکدیاں تے مائی بھی ہوے تے پھر بڈھی بھی ہوے. کہندے انہوں نے اتنی لمبی گفتگو حضور نال کیتی تے حضور دے چہرہ انور تے بھی ناگواری دے آثار ظاہر نہیں ہوئے کہ میرے نال مہمان ہے تو بس بھی کر. ہوں کہندے نے میں کھڑ کھڑ کے تھک گیا, لیکن رسول اللہ نے ایک بار بھی اس مائی نو نہیں فرمایا کہ مائی بس کر اور کام کو تھوڑے. کہندے انہوں نے اپنی پوری گفتگو مکمل کی تھی تو پھر حضور چلے نہ جدوں. کہندے دوسری باری میرے دل نے گواہی دیتی حضور اللہ دے رسول. تو کہندے جدو رسول اللہ گھر تشریف لے آئے تو حضور دا ایک مبارک تلائی سی جہدے تے حضور آرام فرماندے سن. کہندے نے دے کھجور دی چھال بھری ہوئی سی, کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن. اس تے او بدن مبارک سوندے سن جنہاں دے بارے حضرت انس کہندے میں 10 سال خدمت کیتی. حضور نہ سلام لیا, ہزاراں باری لیا, حضور دے مبارک ہتھاں نوں بوسا دیتا, چومیا. ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن قط الین من کف رسول اللہ. نہ میں کوئی ریشم نو ہاتھ لایا نہ کائنات دا کوئی اور نرم کپڑا ہو جائے میرے ہاتھ چ آیا کہ حضور دے مبارک ہاتھ تو نرم ہاتھ ہوے. کیوں جی؟ حضور اس تلائی تے سوندے سن جے وچ روئی نہیں سی, کھجور دی چھال بھری ہوئی سی. نہ انہاں کدی چھال ہوتے سونے, نہ انہاں کدی بدر جانا, نہ انہاں کدی جناب تلوار پکڑ کے خندق وچ پہرے دینے. انہیں تو کہنا یہ لبیک والے کیا کر رہے ہیں؟ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. میں کہا دسو نا خندق وچ کتنے بندے آئے؟ کیوں جی خندق وچ کتنے بندے آئے؟ یہ دسو نا قوم لوگوں نو اذا جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم ما وعدنا اللہ ورسولہ فی قلوب مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. یہ تو منافق کا کام ہوتا ہے جب مشکل وقت او جی دیکھا گریک ٹاؤن ہو گیا, اور میں کہا پھر کی ہویا. یہ تو منافق کا کام ہوتا ہے کہ جب مشکل حالات آئے تو کہ دیکھو جی جن کا دیکھو جی اللہ رسول تے ساڑے نہ ہاتھ, میں ہاتھ کرنے دا معنی کر رہا ہوں, لفظی معنی تو نہیں نہ بنتا. اللہ رسول نے تو ان کا لفظی معنی کیا بنتا ہے کہ انہوں نے کیا اللہ رسول کی طرف نسبت کر دی کہ ہمیں تو دھوکے سے دو چار کر دیا گیا. ہاں جی ہمارے ساتھ یہ دیکھو کیا بن گیا کہ جناب ہمیں تو وہ کہتے تھے ہمیں تو پیشاب کرنے کا جو خوف ہے کہ پیشاب کرنے جائیں گے بندہ مار دے گا. تو کیسر و کسرا کب فتح ہوں گے؟ یہاں مدینے میں تو پیشاب کرنے کی سہولت نہیں رہی. 25,000 کا لشکر. منافق کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب صحابہ ادھر جو ہے وہ کیا کارنامے سر انجام, اور منافق ان کا بھی رب نے قرآن میں بیان فرمایا کہ منافق کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. کیوں جی یہ منظر بیان نہیں کیوں نہ چلو چلیے 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 توبہ کرو تھے حال ہی کوئی نہیں. 25,000 کا لشکر آ گیا, آج تے بچی کسی دی نہیں ہونی. کہنے لگے حضور گھر لگے پیچھے گھر میں بندہ کوئی نہیں کی بڑھے گا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب گھر تے کاشانہ اقدس جب آپ گھروں چل کے آ گئے تے آپ دا پیچھے گھر کوئی نہیں, صدیق اکبر دا گھر کوئی نہیں, فاروق اعظم دا گھر کوئی نہیں, عثمان غنی دا گھر کوئی نہیں, حیدر کرار دا گھر کوئی نہیں. انہاں دے گھر وکھرے آ گئے. میرے حبیب گھر لگے ہون دا مسئلہ نہیں. یریدون الا فرارا, اے تے چھا میدان چھڑ کے نسن لگے. سن او جی ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے, مشکل ٹائم جو آ گیا. ہاں جی مشکل ٹائم ہمارا لبیک سے تعلق نہیں. یہی تو بات ہے.
لیکن قرآن اقبال کہتا اگر درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یہ منافقت کے کام ہوتے ہیں مشکل کے وقت. انہیں دسے ہی نہیں کہ رسول اللہ غزوہ خندق دے موقع تے خود تلوار پکڑ کے کیویں کھڑے ہو. جب 50,000 دا لشکر خندق دے کنارے آ گیا, عمر بن عبد وہ گھوڑا چناب چھال مرائی تے ادھر آ گیا تے 50,000 دا لشکر اتنے آ گیا تے سارے چاندے سن کے گھوڑے سمیت ادھر آ جان. اس وقت میرے آقا و مولا پھر خود تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے. اور حضور کو اللہ نے دبدبا کتنا دیا, کانہ و فرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشم لہ ہمم لا منتہا لکبائرہا وہمتہ الصغری جل من الدہر. یہ دوسرا حضرت حسان کا شعر ہے, پہلا امام بوصیری کا شعر ہے. فرمایا اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو ہیبت اور جلال اتنا عطا فرمایا کہ حضور تنہا بھی کھڑے ہوتے تو محسوس ہوتا کہ حضور کی پشت پر لاکھوں کا لشکر کھڑا ہے. ہاں جی ہاں جی توجہ, حضور خود تلوار پکڑے. کیوں جی علیکم بسنتی ہے نہیں, یہ نہیں سنت کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو رسول اللہ خود تلوار پکڑ کر کھڑے ہو گئے. کیا یہ ان کے لیے سنت نہیں تھی کہ جب حضور کی ختم نبوت پر مشکل وقت آیا, حملہ ہو گیا اور حضور کی عزت پر حملہ ہو گیا, تو کیا قوم کے رہنماؤں کی, مذہبی رہنماؤں کی, پیروں کی, فقیروں کی, مولویوں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ خود میدان میں ایسے نکل آتے؟ یہ ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء. کیوں جی الراشدین. اور سنت خلفاء کیا ہے؟ یہ تو حضور کا اپنا اس طریقہ مبارکہ ہے نا. سنت خلفاء کیا ہے کہ جب جنگ یمامہ میں مسلمہ آیا تو افضل الخلق بعد الرسل, آپ نے فرمایا بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے, بڑھا ہوئے یا جوان ہوئے, اکھاڑا صحابی ہوئے یا نابینا ہوئے, ہاتھ سلامت ہون یا کٹے ہوئے ہون, سارے یمامہ پہنچو. خلفاء دی بھی یہی سنت ہے. جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو پھر سیدنا صدیق اکبر خود بھی تلوار پکڑ کے چل پے, لشکر تے روانہ کیتے نا, ہاں جی خود بھی چلن لگے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ نے روکیا, فرمایا ابو بکر جو آپ کو کچھ نقصان ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟